حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان نماز کو جانے سے پہلے اپنے جسم کی پاکی کا تو خیال کرتا ہے، کیا انسان نماز کو جانے سے پہلے اپنے دل کی پاکی کا بھی خیال کرتا ہے؟ اگر انسان نماز کو جانے سے پہلے یا اللہ کی عبادت سے پہلے اپنے دل کی پاکی کا بھی خیال کرتا ہے، تب کہیں جا کر اس کی عبادتیں قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر۔ حضرت علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر موجود ہوگا، اس کی عبادت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس کی عبادت قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی انسان کے دل کے اندر اگر تکبر موجود ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے، اس کی عبادت کا قبولیت کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ انسان کے دل میں تکبر ہے یا نہیں ہے؟ تو خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، اگر ایک انسان اپنے آپ کو سارے انسانوں سے حقیر سمجھتا ہے، ایک انسان سارے انسانوں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، لیکن ایک انسان کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، یعنی ایک انسان کا تصور یہ ہے میں سب سے چھوٹا، سب سے حقیر، سب سے ذلیل، ساری دنیا کے انسانوں سے اپنے آپ کو حقیر سمجھا، لیکن ایک انسان سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا۔ علامہ شرف الدین لکھتے ہیں ابھی بھی اس کے دل میں تکبر باقی ہے اور اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ذرا دیکھیں، انسان یہ جو تصور کرتا ہے میری دعاؤں کی برکتیں مجھے نہیں ملتی، میری عبادتوں کی برکتیں مجھے نہیں ملتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر جو غرور ہے، کسی کے دل میں نسب کا غرور، کسی کے دل میں علم کا غرور، کسی کے دل میں دولت کا غرور، کسی کے دل میں حسن کا غرور، کسی کے دل میں جوانی کا غرور، کسی کے دل میں اقتدار کا غرور۔ اچھی طرح یاد رکھو، تکبر انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ سب کو شیطان نے ہلاک کیا ہے۔ شیطان سے پہلے کون سا شیطان تھا؟ شیطان سے پہلے کون سا شیطان تھا؟ جس نے شیطان کو شیطان بنایا تو سب کو شیطان بگاڑتا ہے، اور شیطان کو جس نے کفر تک پہنچایا اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ تکبر کیا اس نے اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ دولت پہ غرور کرنے والا فرعون بنتا ہے، اللہ اکبر۔ اقتدار پہ غرور کرنے والا نمرود بنتا ہے، اپنے آپ پہ غرور کرنے والا، اپنے علم پہ غرور کرنے والا شیطان بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس نے اپنی تجارت پر غرور کیا، جس نے اپنی جوانی پہ غرور کیا، وہ بخت نصر بنتا ہے۔ اللہ اللہ، دیکھیں تو صحیح، مغروروں میں کوئی بھی خدا کا محبوب نظر نہیں آئے گا، مغروروں میں کوئی بھی خدا کا محبوب نظر نہیں آئے گا، اور جتنے محبوبین نظر آئیں گے ان میں غرور نظر نہیں آئے گا۔ پتا چلا محبوب خدا بننا ہے تو دل سے غرور نکال دو، اللہ تمہیں مقام محبوبیت عطا فرمائے۔ دولت کا غرور بھی اچھا نہیں، نسب کا غرور بھی اچھا نہیں، طاقت کا غرور بھی اچھا نہیں، جوانی کا غرور بھی اچھا نہیں۔ قربان جائیں، اللہ نے کتنی بلندی دی محبوب کو، ان سے زیادہ کوئی بلند ہو سکتا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، مصطفیٰ جان رحمت کی بلندی کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ اتنے بلند ہیں، ساری بلندیاں ان کے قدموں میں سجدہ ریز ہے۔ مہپولی والوں، اگر مصطفیٰ جان رحمت کی بلندی کو سمجھنا ہے، پہلی بات تو سمجھ نہیں سکتے، لیکن اشارہ دیتا ہوں، دیکھو یہ دنیا ہے، اس کے اوپر آسمان ہے، اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، اس کے اوپر تیسرا آسمان ہے، اس کے اوپر چوتھا آسمان ہے، اس کے اوپر پانچواں آسمان ہے، اس کے اوپر چھٹا آسمان ہے، اس کے اوپر ساتواں آسمان ہے، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، مقامات کی انتہا ہے۔ اب اس کے آگے کوئی مقام نہیں ہے، مقامات کی انتہا ہے۔ اس سدرۃ المنتہا پر ایک ذات موجود رہتی ہے جو اپنے تلووں سے سدرۃ المنتہا کو نوازتی ہے، اسے جبریل امین کہتے ہیں، اور وہ جبریل کے سر پہ جو تاج
سجدہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جبریل کے سر کے تاج کے موتی جس کے تلووں کو سجدہ کرے اس کی رفعت اور بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے، بلندی دیکھیں، بلندی دیکھیں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر۔ بلندی کا اندازہ کریں، جس کے ساتھ سفر کرنے میں جبریل کے پر تھکیں، جس کے ساتھ سفر کرنے میں جبریل کے پر تھکیں، وہ جبریل جو پلک کے جھپکتے زمین پر آتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ سفر کرتے ہیں وہی جبریل امین، تو اہل سنت کا امام اس کی عکاسی یوں کرتا ہے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ اس پر کوئی توجہ بھی کرے، تھکنے والوں کی 3 پوزیشن ہوتی ہے، تھکنے والوں کی 3 پوزیشن ہوتی ہے۔ پہلی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ تھکتے تھکتے ہم سفر کے ساتھ چلنے والے کی رفتار کچھ کم ہونے لگتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی تھکن کا احساس جب اسے ہونے لگتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اس کے ساتھ جا نہیں سکوں گا، تو وہ دامن پکڑ لیتا ہے۔ یہی ہوتا ہے، اس کو اپنی تھکن کا احساس ہوا، پہلی منزل، دوسری منزل وہ دامن پکڑ لیتا ہے، جا نہیں سکوں گا، تیسری منزل جب اس کے ہاتھ سے وہ دامن بھی چھوٹتا ہے اور ہم سفر آگے جاتا ہے، اب وہ چل نہیں سکتا، تو اس کی نگاہیں اس کو حسرت سے دیکھتی ہے۔ اہل سنت کے امام نے تھکن کی پہلی منزل بیان نہیں کی جبریل کی، تھکن کی آخری منزل بیان۔ ایک ہے تھکنا، ایک ہے تھک کے دامن پکڑنا، دوسرا ہے دامن چھوٹ جائے تو حسرت سے دیکھنا۔ میرا امام کہتا ہے تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ یہ شان ہے حضور علیہ السلام کی، اور اتنے قرب میں پہنچے، اتنے قرب میں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، موسیٰ کہ رب اشرح لی صدری، اور قرآن ان کے بارے میں بن مانگے کہے الم نشرح لک صدرک، ان کے لیے قرآن کہے ورفعنا لک ذکرک، ان کے بارے میں قرآن کہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ان کے بارے میں قرآن کہے بلکہ ان کی شان رفعت یہ ہے، ان کی شان رفعت یہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ سو جاتے ہیں تو قرآن آتا ہے، وہ چادر اوڑھ لیتے ہیں تو قرآن آتا ہے، وہ کنکری اٹھا کے پھینک دیتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تو نے کنکری نہیں پھینکی، تیرے خدا نے پھینکی۔ ان کی رفعت یہ ہے، ان کے کام کو قدرت اپنا کام کہے، جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے خدا کہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ تیرے ہاتھ پہ نہیں کرتے، وہ قدرت کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ یہ شان ہے ان کی۔ 17 انبیاء ان کے امتی بننے کی دعا کرتے ہیں، 17 انبیاء ان کے امتی بننے کی دعا کرتے ہیں۔ قدرت جسے راضی کرتی ہے، قدرت جسے راضی رکھتی ہے، جس کی نگاہ اٹھنے سے قدرت قبلہ بدل دیتی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا تاج جس کے سر پہ رکھا جاتا ہے، یہ کہہ کہ حبیب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ پیارے حبیب تم راضی ہو جاؤ گے، اور وہ محبوب کہتا ہے میں راضی نہیں ہوں گا اس وقت تک جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں بچے گا۔ رفعتیں یہ ہیں، رفعتیں یہ ہیں، اگر میں ساری چیزوں کا تذکرہ کروں تو شاید اپنے اصل عنوان پہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن رفعتیں یہ ہیں، رفعتیں یہ ہیں کہ اہل سنت کا امام آخر یہاں آ کر کہنے لگتا ہے عرش کی عقل دنگ ہے،
انسان کی عقل نہیں، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر۔ اگر اب اپنے الفاظ میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں، ان کی رفعتوں کو حیرت بھی حیرت سے کھڑی ہو کر تکتی ہے کہ ایسی رفعت والا بھی کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کی عظمتوں کو حیرت بھی حیرت سے تکتی ہے، ایسی عظمت والا بھی کوئی پیدا ہوتا ہے جس کی رضا خدا چاہے، جس کی رضا خدا چاہے۔ لیکن قربان بلندیاں اتنی دی کہ ان کی ادائیں قانون بنے، ان کے زبان سے نکلا ہوا قانون بنے، وہ جو کرے وہ قانون، وہ جو کہہ دے قانون، کسی کے کرنے پہ چپ رہ جائے تو بھی قانون بن جاتا ہے۔ یہ ان کی شان ہے، بلندی ہے، مرتبے ہیں۔ مگر قربان جب لوگوں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کے تاجدار تو تخت پر بیٹھتے ہیں، اب ذرا توجہ سنیں، عنوان وہ نہیں تھا جس کا ذکر ہوا، عنوان کی بات یہ ہے، لیکن وہ تو ہماری زندگی کا عنوان ہے جسے شان رسالت کہتے ہیں۔ ہاں یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کے تاجدار تخت پر بیٹھتے ہیں، ہاں آپ ہمارے سامنے ساتھ میں یوں ہی بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سنیو میرے جوانوں، غور سے سننا، کتنے بھی سر پٹک لو سجدے میں، جب تک دل میں تواضع نہیں ہے سجدے قبولیت کے قابل نہیں۔ جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ جو تکبر کا بت بٹھا کر کے سجدہ کرتا ہے، ملنا کیا ہے تجھے نماز میں؟ نماز تو سراپا عاجزی اور نیاز کا نام ہے، عبادتیں تو نیاز کا نام ہے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسر و کسریٰ کے تاجدار تو تخت پر بیٹھتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ یوں ہی بیٹھ جاتے ہیں، اگر آپ کہیں ہم آپ کو ایک چبوترا بنا دیتے ہیں، اس چبوترے پہ آپ بیٹھیں تاکہ آنے والا آپ کو دیکھ کر پہچان لے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا نہیں، میں امتیازی شان سے جینا نہیں چاہتا، میں امتیازی شان سے جینا نہیں چاہتا۔ سارے امتیازات جس کے لیے پیدا کیے، وہ کہتے ہیں میں امتیازی شان سے جینا نہیں چاہتا۔ اللہ اگر حضور فرماتے ہیں میں بندہ ہوں، بندوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ اندازہ فرمائیں۔ اور یہاں تو بندگی ہے کہاں، بندہ پن ہے کہاں، یہاں تو خواہشات کے غلام بن گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن حجر مکی نے لکھا کہ زمین کے اوپر جھوٹے خداؤں میں سب سے زیادہ اگر کسی کو پوجا جاتا ہے تو وہ لوگوں کا نفس ہے، وہ لوگوں کی نفسانی خواہشات ہے۔ لوگوں نے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بت پرستوں کو تانا دینے والوں، نفس پرستی سے جب تک باہر نہیں آؤ گے اس وقت تک خدا کی معرفت نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور کہتے ہیں میں عام انسانوں کی طرح، بندوں کی طرح جینا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، امتیازی شان نہیں چاہتا۔